مطابق آ رہا ہے کہ بظاہر ناممکن ہے، میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو جھوم کے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل اگر میرے یار کا دعویٰ ہے، میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس اعتماد اور یقین کے تعلق کا نتیجہ تھا کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا، سب سے بڑے سچے۔ یہ ہے بڑوں کے ساتھ اعتماد کا تعلق، یقین کا تعلق۔ آج تو کوئی پروپیگنڈا پہنچ جائے، تصدیق تو ہم بعد میں کرتے پھرتے ہیں، پہلے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تعلق ہی اتنا کمزور ہے۔ تو ہم اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں، یقین کا تعلق پیدا کریں۔ میری کامیابی اسی میں ہے۔ بڑوں کے دامن سے جڑے رہیں گے، کامیاب رہیں گے، ورنہ فتنے اتنے فتنے ہیں۔ حدیث کے مطابق کہ جو 72 باطل فرقے پیدا ہوں گے، سمجھو تقریباً پورے ہو چکے ہیں، عجیب عجیب رنگوں میں۔ دامن پکڑے رکھیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ مشکل، ورنہ تو پھر کٹی ہوئی پتنگ ہے جس کے ہاتھ آ گئی، اور ایک ہاتھ لگی پھر ایک ہاتھ نہیں ہوگا، کئی ہاتھ پڑیں گے، اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی، کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، نہ ایمان محفوظ، نہ اعمال محفوظ، نہ عقائد محفوظ، سب کچھ تباہ ہو جائیں گے۔ کٹی ہوئی پتنگ نہ بننا، ایسے ہاتھوں میں لگیں گے ہمارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو اعتماد یہ خزانہ ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں 80 کا تو کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ بڑوں پہ اعتماد یہ بہت ضروری۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں ایک جذبہ تھا، کمزوروں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ، پیسہ خرچ کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کراتے تھے، کمزور کے ساتھ مدد کرتے تھے جہاں تک ہو سکتی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم، جان مال کیا کہ جان بھی قربان۔ ایک دفعہ آپ دعا کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں، ایک صحابی آئے، دیکھا آج تو صدیق اکبر کا رونے کا انداز کچھ اور ہے، پریشان لگ رہے ہیں۔ دعا مکمل ہوئی تو قریب آئے، کہا ابو بکر کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے پاس کچھ مال ہے، محبوب کو دینا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ دیتے ہوئے دینے والا ہاتھ اونچا سمجھا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا سمجھا جاتا ہے، کہیں گستاخی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو محبوب کے دل میں ڈال دینا، وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود استعمال فرما لے۔ کیا کیفیات تھی، کیا عالم تھا۔ جب محبت اس انتہا، اس مقام تک پہنچتی ہے، پھر انسان کو عروج ملتا ہے، سالک پھر عروج پاتا ہے۔ آج ہماری محبت کیا ہے؟ تعویذ تک ہے، تعویذ نہ چلا تو فارغ ہے، مرید اپنا کام کرے، پیر اپنا کام کرے، اور تعویذ نے اثر ہی نہیں کرا جی۔ یہ اس تعلق سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پیری مریدی تصوف سلوک بیت کا سلسلے کی مستقل محنت ہے، یہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم اس حقیقت کو جانیں اور اس تعلق سے فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں، معاشرے میں، ماحول میں، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ اپنی طاقت کے مطابق اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بھی بنائیں، اپنے بچوں کا مزاج بنائیں۔ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ سنا کہ سب کچھ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، میرا اتنا مال تھا، میں اس کا نصف حصہ محبوب کی قدموں میں پہنچا دیا۔ بظاہر تو وہ مال جو عمر لائے تھے وہ صدیق اکبر کے لائے ہوئے مال سے زیادہ تھا، لیکن وہ نمبر نہ لے سکے۔ حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا، صدیق اکبر سے
محبوب نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ محبوب اپنے پورے مال کا آدھا حصہ آپ کے قدموں میں۔ ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ کیا شان تھی؟ محبوب گھر کا جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، مقدار میں بہت کم تھا عمر کے مال سے، لیکن فوقیت صدیق اکبر نے، عمر نے کہا کہ صدیق اکبر سے نمبر نہیں لے جا سکتا۔ ایسا تعلق جوڑیں، ایسی محبت پیدا کریں، پھر دنیا اور آخرت میں عزتیں ملتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں۔ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت۔ تو ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی اللہ کے لیے محبت کریں کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے، میں جس رب کا بندہ میں ہوں یہ بھی اسی رب کا بندہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا جیسے مجھے بنایا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، اللہ کی رضا کے لیے خدمت، دوسروں کا لحاظ، خیال۔ تو ان واقعات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آخری بات جو ہم اور آپ نے سنی، محبوب نے فرمایا کہ ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ رب خدا خود دے گا۔ جب ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں گئے نا، آپ کی بیٹی حضرت اسماء پہلے دن کھانا لائی، پھر دوسرے دن لائی۔ جب دوسرے دن لائی تو چہرے پہ اداسی کیا اثر؟ محبوب نے کہا بیٹی کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ بات کرتے ہوئے بچی رو پڑی۔ کہا محبوب کل واپس کھانا دے کے واپس جا رہی تھی تو ابو جہل نے مجھے دیکھا، پہچان لیا تو مجھے روک لیا۔ مجھے کہا بتا کہاں ہے تیرے پیغمبر اور تیرا باپ کدھر ہے؟ میں نے بتانے سے انکار کر دیا، دھمکاتا رہا، انکار کرتی رہی۔ زوردار تھپڑ مارا، میں نیچے گری، میرا چہرہ پتھر سے ٹکرایا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے کھڑا کر کے پھر دھمکی دی کہ بتا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ابو جہل اپنی جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں، محبوب پیغمبر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا۔ ساتھ ہی کھڑے باپ صدیق اکبر کو محبوب پیغمبر نے دیکھا، دیکھ کے کہا ابو بکر تمام صحابہ کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تجھے خود عطا کرے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تعلق تھا، محبت تھی، عقیدت تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے کچھ اثرات اور کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہوگی، اس کے بعد آپ کوشش کریں، یہ 21ویں رات ہے، اس رات کو تیاری میں نہ گزاریں گے۔ ابھی تو ہم نے سیٹ ہونا ہے، نئی جگہ ہے، نئے ماحول ہے، سیٹ سوٹ نہیں ہونا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، پہلی رات طاق رات ہے، زیادہ قوی امکانات ہے، پہلی طاق رات، اس کو کمائیں۔ میں نہیں کہتا کہ تھک ہار جائیں، ہاں اگر تھک گئے نا مانگتے مانگتے عبادت کرتے کرتے تو اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تیرے عبادت کے لیے میرا جسم تھکا، تو اللہ اتنا قدردان ہے جس نے اللہ کی عبادت میں اپنے جسم کو تھکا دیا، بستر سے دور رکھا، بے آرام ہوا، اللہ کل قبر میں اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دے گا۔ آپ سو جا، اب آرام کر، رب کی قدردانی ہے۔ میرا اور آپ کا کیا بستر ہوگا جس کو میں چھوڑوں گا؟ تو بہرحال آرام بھی ضروری ہے تاکہ پھر آگے ترتیب کے ساتھ ہم چلتے رہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بے آرامی اتنی ہو جائے کہ پھر سب کچھ سے فارغ ہو جاؤں۔ ایک ترتیب اعتدال کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کوشش کریں، وضو وغیرہ تازہ کرنا ہو تازہ کر لیں، واش روم ہو لیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں، شوق سے، عقیدت سے، احترام سے، کو سورہ ملک پڑھ لیں، جو معاملات ہیں ترتیبوں سے دیکھیں، اس کے مطابق پھر آپ اپنا آرام کر لیں تاکہ پھر وقت پہ اٹھ کے آپ نماز تہجد ادا کر سکیں، سحری کھا سکیں۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تمام ساتھی تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، اس تصور میں بیٹھیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے بیٹھا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچا ہوں، اللہ میرے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ اللہ میرا کوئی اور در نہیں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ رات کا اندھیرا چھا چکا، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اللہ تیرے در پہ جھکے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ پوری جماعت، یا اللہ معتکفین تیرے در پہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، یا اللہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اللہ میں اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، رحمت کی بھیک عطا فرما دے، اپنی محبت کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ جب دنیا کے کسی سخی کے دروازے پہ کوئی بھکاری چلا جائے وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ دنیا کا فقیر جب کسی بڑے دروازے پہ چلا جائے تو بلند صدا لگاتا ہے، اس امید سے کہ دروازہ کھلا تو نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، اس یقین سے یہ دروازہ کھلا تو نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے پہ مغفرت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، محبتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ یا اللہ میرے کوئی اور در نہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے تیرا یہ حکم ہے،
السائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکنا، اللہ ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ ہمیں اپنی در سے خالی نہ لوٹانا۔ اللہ تو نے خود کہا ہے انتم الفقراء، میرے بندے تم فقیر ہو، یہ بھی تیرا فرمان ہے الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا صدقہ عطا فرما، اللہ مغفرت کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے جو اس رات کی رحمتوں سے محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہے، اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں محرومی سے بچا، اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، لیلۃ القدر کی برکات عطا فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ جن کی جو پریشانی ہے تیرے علم میں ہے دور فرما دے، تمام پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ہے نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، رشتوں کی رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ تمام بچے بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام علماء مساجد مدارس خانقاہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، حضرت صدیق رحمہ اللہ والدہ مرحومہ کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما، اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریہ نصیب فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ 11 مہینے 20 دن غفلت میں گزارے ہیں، اللہ گناہوں سے لت پت ہیں، گناہوں کی کیچڑ سے ہمارا جسم بھرا ہوا، اللہ اسی حالت میں شیطان سے بچتے بچاتے تیرے در میں پناہ لی ہے، یا اللہ تیرے گھر کے آنچل میں پناہ لی ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے پاک فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے پہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔